अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। नए माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है और अगले 12 माह के लिए आवाम की जेबों की किस्मत का फैसला हो गया है। हुकूमत इसको रिलीफ वाला और अपोजिशन इसको आवाम के लिए तकलीफ वाला बजट करार दे रही है। पहले ही 78 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी अदा करने वाली आवाम के लिए बुरी खबर ये है कि मंजूर होने वाले बजट में 2.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफी कार्बन लेवी अदा करना होगी, जबकि सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स में कमी करके उस शरह को 10% कर दिया गया है। इसके साथ साथ सेल्स टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी के लिए FBR को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए हैं, जबकि सेल्स टैक्स में टेम्परिंग को भी टैक्स फ्रॉड के ज़ुमरे में शामिल कर लिया गया है। अपोजिशन ने इस बजट को आवाम के लिए घाटे का सौदा करार दिया है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इस बजट में तबाही का शिकार ज़रई शोबे को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया है। बजट में हुकूमत ने आवाम टैक्सेस का बोझ कितना बढ़ाया है और आने वाले महीनों में क्या कोई मिनी बजट भी आ सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर आज का जो बजट मंजूर हुआ है हतमी तौर पर, इस बजट में कौन सी 3 बड़े रिलीफ हैं जो आपकी नज़र में आप लोगों ने, हुकूमत ने आवाम को दिए हैं? देखिए, सबसे बड़ा रिलीफ मैं ये समझता हूँ कि जो टैरिफ्स के ऊपर टैरिफ लिबरलाइजेशन है, वो लगभग तकरीबन 200 अरब रुपए का जो आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएटरी गुड्स, उसके ऊपर रिलीफ है। और ये जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को जो है वो प्रमोट करेगा। ये एक बहुत बड़ी रिफॉर्म्स हैं जो हमने इस बजट में की है। देखिए, दूसरी अगर मैं एक समझता हूँ कि जो लोग नॉन फाइलर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो इस चीज़ की बुनियाद रखेगा और उनके लिए जो मुश्किलात पैदा की गई हैं, वो इस चीज़ की बुनियाद रखेगा कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उस पे आने वाले बजट्स के अंदर आसानी पैदा हो। तो वो बुनियाद जो है वो अभी रखी गई है इस बजट के अंदर। और दूसरी चीज़ कि ये बजट जो है वो मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो खसारों के अंदर इज़ाफ़ा नहीं कर रहा। ये बजट जो है एक फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर है, ये बजट ग्रोथ बजट है। तो ये मुल्क के अंदर जो है वो नौकरियां लेके आएगा, ये मुल्क की एक्सपोर्ट्स को एनहांस करेगा। तो ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ इस बजट से एक मुल्क की मईशत की डायरेक्शन जो है जो तयन होगी, वो एक आर्जी बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएगा बल्कि मुस्तकिल बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ें तो आप लोगों ने बता दी। अब जो एक आम आदमी है और ये मतलब रिगार्डलेस के कोई फाइलर है, नॉन फाइलर है, ये 2 चीज़ें जो मैं अभी कोट करने लगी हूँ वो आप समझ भी गए होंगे कि ये हर एक को अफेक्ट करेंगी। 2.5 रुपये जो फ़ी लीटर कार्बन लेवी है और 22 रुपये तक का जो PDL का सारा मामला है। अब उसके हवाले से आप लोगों ने सोचा कि वो किस तरह से महंगाई की एक जो फ़िज़ा को जन्म देगी मज़ीद दोबारा से, जिसको कि आप लोग क्लेम करते हैं कि वो महंगाई हमने कम कर दी है या बहुत हद तक हम उसको नीचे ले आए हैं, तो वो महंगाई दोबारा से ऊपर जाएगी। चीनी की कीमतों का हाल हमने देख लिया कि पहले हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की और फिर वही 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर ली और 210 तक उसका भी रेट पहुंच गया। तो इसके हवाले से सोचा है कार्बन लेवी और PDL के बाद जो होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आप दुरुस्त कह रही हैं कि PDL जब बढ़ेगा तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा और इसी तरह जो कार्बन लेवी है उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा ज़रूर। लेकिन देखिए, बात ये है कि महंगाई की शरह हम ज़रूर क्लेम करती है हुकूमत, हमने कम की है। लेकिन जो ट्रिकल डाउन या जो इसको महसूस लोग महंगाई में कमी तब करेंगे जब लोगों की आमदन में इजाफा होगा। और हम अगर एक मसनूई बजट देते हैं जिसमें मसनूई रिलीफ हो, मिसाल के तौर पे हम रिलीफ की तरफ जाते हैं और उस रिलीफ के वो कर्जे के ऊपर रिलीफ होगी, तो वो रिलीफ जो है वो आर्जी होगी, वो मसनूई होगी और उसका बोझ मजीद आगे आने वाले दिनों में आवाम के ऊपर बढ़ेगा। तो हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कभी भी जो है वो कोई पेन लेस नहीं होती। मैं पेन लेस का जो है वो कहूंगा, और इस दफा हमने पेन भी कम दी है, लेकिन मुल्क ग्रोथ की तरफ जाएगा। जब मुल्क ग्रोथ की तरफ जाएगा तो फिर डेफिनेटली लोगों को जो उनकी जो परचेजिंग पावर है हाउस होल्ड्स की, उसमें बेहतरी आएगी और जो आप बात कर रही हैं वो कवर हो जाएगी उससे। तो देखिए, ये मुश्किल इक़दामात होते हैं। बजट देना पाकिस्तान के लिए आज भी हमें कर्जा उठाना पड़ता है, आज भी हमें जो है हमें एक खसारे का बजट बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे मामलात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद हम समझते हैं कि ये बजट जिस तरह मैंने आपको पहले कहा ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। ये बजट लोगों की मुल्क की जो मईशत है उसको
ٹھیک ہے. तरक्की की राह पे लेके जाएगा, जिसके नतीजे में बेहतरी आएगी अच्छा, अब एक इसका आम भी आदमी एक की जिंदगी. ठीक है, अब इसका भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है राना साहब, और वो ये है कि एक आम आदमी तो मिल ओनर नहीं है ना, उसकी तो फैक्ट्रियां हर एक की तो नहीं चल रही हैं. ये फैक्ट्रियों के ओनर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट्स कितने हैं इस मुल्क में. आम आदमी की जब हम बात करते हैं तो उसकी तो तनख्वाह ही आ रही है, और उस आम आदमी से बेसिकली ये कहा जाता है कि महंगाई में कमी नहीं आई है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, जिसकी वजह से लग रहा है कि महंगाई कम हो गई है. और उसकी वजह ये है कि टैक्सेस की मद में 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस जो हैं आम शहरियों से या आम तनख्वाहदार तबके की बात करें तो एक साल में इकट्ठे हुए हैं या इकट्ठे किए गए हैं, उनसे लिए गए हैं. और ये मुल्की तारीख़ का रिकॉर्ड है कि इतना ज़्यादा टैक्स उस तबके से लेना कि जिसके पास और कोई वसाइल है नहीं, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि महंगाई कम हो गई. ये भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है इस सारी सिनारियो का. आप ठीक कह रही हैं. देखें, जो सैलरी क्लास है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा बोझ है, और वो बोझ इसलिए है कि जो बहुत सारा तबका है वो टैक्स नहीं देता, वो नॉन फाइलर है. तो मैंने तो आपको कहा कि जब हम कटहरे में खड़ा करेंगे नॉन फाइलर को, जिस तरह हमने इस बजट में उसको कटहरे में खड़ा किया है, उसको कॉर्नर किया है, और जब हम उससे टैक्स वसूलेंगे तो तभी तनख्वाहदार तबके पे हम एक बड़ा बोझ जो है वो उतार सकेंगे. जो लोग जिनसे टैक्स जिनका बनता है, उनसे टैक्स लेना, ना सिर्फ अपनी इन्फोर्समेंट के जरिए बल्कि टैक्स बेस को बढ़ा के, यही वो बजट है जो तनख्वाहदार तबके को आने वाले साल में मजीद रिलीफ देगा. और इस बजट में भी हमने वो डायरेक्शन सेट की है कि तनख्वाहदार तबके पे मजीद बोझ नहीं हम डालेंगे, और हमने मजीद बोझ नहीं डाला बल्कि हमने बोझ को कम करने की कोशिश की है. अब ये जरूर बहस हो सकती है कि जो कमी है वो ज्यादा नहीं है, मजीद कमी होनी चाहिए, लेकिन उसकी मैंने बुनियाद आपको बता दी कि वो कमी तभी मुमकिन होगी जब ओवरऑल हम नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाएंगे और उन तबकों से टैक्स लेंगे जो जो टैक्स नेट में नहीं है, और उनको हमने डाला है. जिस तरह एग्रीकल्चर का सेक्टर और दीगर अच्छा, प्रॉपर्टी के ठीक है. सेक्टर को हमने टाइटन किया. जी. ठीक है राना साहब, फाइनली ये बताइए कि जो ज़रई शोबा है उसके हवाले से अपोजिशन पार्टीज़ भी ये कह रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब की भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो कहीं मेरी नज़र से गुजरी कि उन्होंने भी ये बात की. ज़रई शोबे के लिए जिसकी कि तबाही हुई पड़ी है इस वक्त, काश्तकार जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, वो कहते हैं हम ग्रो ही नहीं करेंगे और मंगाने दें हुकूमत को, इम्पोर्ट करने दें. तो उस ज़रई शोबे के लिए इस बजट में क्या है, क्योंकि इल्ज़ाम ये लग रहा है हुकूमत पे कि इस बजट में ज़रई शोबे की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं है. ये देखें, जो ओवरऑल बिजली सस्ती की गई है वो ज़राई शोबे की इनपुट को भी कम करेगी. और देखें, ज़राअत वैसे भी जो सब्जेक्ट है वो सूबे का सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जानती हैं अब तो सूबों के डेवलपमेंट बजट जो हैं वो वफाक से ज़्यादा हैं. वफाक का बजट कम है और पंजाब और सिंध का जो डेवलपमेंट का बजट है वो ज़्यादा है. तो उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर कोई मज़ीद ऐसा पैकेज लेके आएँ. लेकिन हमने भी ज़राअत को जो है उसके लिए सीड्स के लिए जो है अच्छी फंडिंग रखी है. हम समझते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो कि वफाक के पास है, उसका फूड सिक्योरिटी के हवाले से उसको अच्छे डेवलपमेंट फंड्स दिए गए, जिसके अंदर वो ज़राअत के शोबे की बेहतरी लेके आएंगे. उसके अलावा यूथ के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उसमें ज़राअत का यूथ भी है, जो आसान उनको लोन्स और स्कीम्स इस तरह की बहुत सारी हैं. लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़राअत का जो मेजर चंक है वो सूबों के पास जाता है. तो सूबों से ये सवाल पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो अपने किसान के लिए क्या करें. अच्छा, और जो ये फाटा और पाटा का जो स्टेटस है, बेसिकली जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका टैक्स फ्री जोन का जो स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया गया है. अब इसका इम्पैक्ट के लिए गवर्नमेंट तैयार है? देखिए, ये तो एक बहुत अच्छा इकदाम किया गया है, क्योंकि वो फाटा पाटा के अंदर ये चंद दर्जन लोग थे जो चीज़ों को इंपोर्ट करते थे, और फिर वो मार्केट के अंदर, क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो मार्केट में एक मुनाफे पे बेच देते थे, जिस बुनियाद पे ये छूट नहीं दी गई थी, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए छूट गई थी. तो इस तरह के बहुत सारा शवाहिद मौजूद हैं कि ये मिसयूज़ हो रहा था. तो वैसे भी ये मर्ज हो गया है, डिस्ट्रिक्ट फाटा मर्ज हो गया, तो अब डेफिनेटली उसको एक नॉर्मल रजीम में आना है, और उसको भी स्टैगर किया गया, उसको फौरी नहीं किया गया, उसको 2-3 साल के ऊपर हम इसको नॉर्मल रजीम में लेके आएंगे. तो ये तो केपीके के बिजनेसमैन की भी डिमांड थी कि इस तरह किया जाए, और इसी तरह ये और भी जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि मार्केट में एक्सटॉर्शन थी, उनकी भी डिमांड थी. तो ये तो एक अच्छा इकदाम लिया गया जिसको सारी बिजनेस कम्युनिटी ने पाकिस्तान में सराहा है.
ٹھیک ہے. اور یہ فائنلی مس یوز جو ہو رہا تھا اس کو یہ روکے گا. فائنلی یہ بتائیے کہ کوئی منی بجٹ کا ٹیکہ تو نہیں عوام کو لگنے لگا آنے والے وقتوں میں؟ نہیں انشاءاللہ ہم ٹیکے نہیں لگائیں گے, ہم مرہم لگائیں گے. مرہم ہی لگائیے گا. رانا صاحب پہلے ہی بہت ٹیکے لگ گئے ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ ادا کریں گے رانا احسان افضل صاحب کا ہمارے ساتھ ہیں. اپوزیشن کو کیوں یہ بجٹ گھاٹے کا سودا لگ رہا ہے, اور جس بھی طبقے سے آپ بات کریں اس نے اپوزیشن کو آج ایوان سے منظور ہونے والے بجٹ عوام کے لیے گھاٹے کا سودا کیوں لگ رہا ہے, اور اب اس بجٹ کے اثرات کیا ہوں گے عوام کے اوپر, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا صاحب. السلام علیکم جھگڑا صاحب. السلام علیکم. تھینک یو جھگڑا صاحب, آپ آئے آج کے دن, اور بڑا ہیوی دن ہے عوام کے لیے. عوام کو سمجھ نہیں آ رہی شوڈ دے بی ہیپی اور شوڈ دے بی مورننگ. بجٹ تو منظور ہو گیا یہ, اب عوام کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ از اٹ گوئنگ ٹو میک دیئر لائف ڈیفیکلٹ؟ آپ نے آج پروفٹ میگزین کا ٹائٹل دیکھا ہے؟ نہیں, کیا لکھا ہے اس میں؟ سب سے بڑی میگزین ہے بزنس کی پاکستان کی, اور اس کا ٹائٹل ہے کریم ایگزٹس پاکستان. سب سے پائنیئرنگ جو کمپنی پاکستان میں, ایک پاکستانی اونر میرے ساتھ مکنسی میں وہ 5-6 سال کام کر چکا. یہاں پہ کمپنی جو ہے وہ اس کی بڑی ہوئی, دبئی میں بنائی تھی, یہاں پہ بڑی ہوئی, لیکن آج وہ پاکستان چھوڑ رہے کیونکہ یہاں پہ بزنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کتنی کمپنیاں پاکستان چھوڑ چکی ہیں پچھلے 3 سال میں. یہ بجٹ آپ کو دکھاتا ہے کہ 4 سال کے بعد, اور اس پہ ہم نے ولاگ بھی کیا تھا, ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ جب یہ پہلے پی ڈی ایم کا ٹولہ اور ابھی فارم 47 کا ٹولہ جنہوں نے حکومت گرائی ہے, اور اس کے بعد یہ سنبھالی ہے کہ ہم معیشت کو ٹھیک کرتے ہیں, اور وہ معیشت کو اتنا سٹیبل کر دیا کہ جیسے وہ مردہ قبر میں نہیں ہوتا تو لٹا دیا. تو وہ یہی ہے, ہم پہ ٹیکس لگاؤ, کاربن ٹیکس لگاؤ, کاربن ٹیکس لگاتے لگاتے ساتھ سولر پینل پہ بھی ٹیکس لگاؤ, یہ کہو کہ جو ہے وہ گریڈ 22 افسروں کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے ہم نے ٹیکس ریلیف ختم کر دیا عوام پہ. ٹھیک ہے, یہ اس بجٹ کا حال ہے. اس کی نہ کوئی سمت ہے, نہ اس کی کوئی اسٹریٹجی ہے, نہ اس میں کوئی ریلیف ہے, اس میں صرف تکلیف ہے. یہ اچھا تھا ویسے, اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے, صرف تکلیف ہے. اچھا, لیکن آپ سے پہلے میری بات ہو رہی تھی رانا احسان افضل صاحب سے, اور ان کا یہ کلیم ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گروتھ اورینٹڈ, ایکسپورٹ اورینٹڈ اینڈ ٹیکس تھیفٹ کنٹرول اورینٹڈ بجٹ دیا. کون سا کلیم ان کا مانیں گے؟ یہ ویسے تو کون وہ سے یہ بھی والے claim ویسے کر رہے تھے کہ مہنگائی کم ہو رانا گئی ہے. احسان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ بیچارہ فارم 47 والا بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کا ٹکٹ تو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو دیا تھا نا. ٹھیک ہے, کون سا کلیم مانیں گے؟ جو لوگ ایک دن ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز دیں اور اگلے دن خبر یہ پہنچے کہ وہ جو ہے وہ ڈسکس نہ ہو کیونکہ وہ حکومت خود شرما رہی ہے کیونکہ اس نے ایران پہ بم پھینکے ہیں, تو آپ جو ہے وہ ان لوگوں کی کون سی بات مانیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. مطلب اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا کلیم ان کا ہے یا کون سا کلیم نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اس سب کچھ کی ہمیں قیمت کیا دینی پڑی ہے؟ عدلیہ آج آزاد نہیں ہے. آج پھر سے عمران خان کا کیس جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا, پتہ نہیں پروسیکیوٹر بدل گیا یا جج چھٹی پہ تھا یا پتہ نہیں آج کون سا آیا. ٹھیک ہے, پولیس جو ہے, بیوروکریسی جو ہے وہ بیسکلی ظلم کے غلام ہے. میڈیا پہ جو ریسٹرکشنز ہیں آپ خود جانتے ہیں, آپ کے کولیگز ہیں جو آج کل ٹاک شو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ زیادہ آزاد طریقے سے بات کر رہے تھے. پورے ملک میں جس کو جب غائب کرنا ہے اس کو تب غائب کر لیں. تو یہ اتنی بڑی قیمت دینے کے بعد اگر اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے, اگر عوام کو تکلیف اٹھانی ہے تو پھر یہ گلہ نہ کیجیے گا جس دن واقعی صرف پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں, جب عام عوام بھی ریاکٹ کرے نا, اور یہ ہوگا, یہ لوگ آپ کو انڈیا پہ 1000 بار سپورٹ کریں گے, لیکن یہ لوگ پاکستان کو ترقی کرنا ہوا دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت بھی دیکھنا چاہتے ہیں, ہائیبریڈ نظام نہیں. اچھا, اب ہائیبریڈ کی اور جمہوریت کی آپ نے بات کی ہے, آج آپ پٹیالہ گئے تھے, واٹ ہیپن دیر؟ کیا ہونا تھا, کھڑے کھڑے واپس آ گئے وہاں پہ جو ہے کوئی 2 کلومیٹر اڈیالہ روڈ سے پبلک سڑک پہ جو ہے وہ چوکی بنائی ہے, وہاں پہ آپ کو روک دیتے ہیں, سائڈ پہ وہاں پہ ایک پلاٹ ہے, وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں. ایک ایس ایچ او جو ہے
وہ ایک چیف منسٹر کو, ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کو, ایک لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کو, ایک خیبر پختونخوا کے فائنانس ایڈوائزر کو. چلے میں تو آپ کی طرح عام شہری ہوں نا, لیکن یہ 4 تو وی آئی پیز ہیں, یہ 4 تو ٹیکنیکلی ریاست کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں. ان کو جو ہے وہ روکتا ہے. میں نے عمر ایوب خان کو کہا کہ ہم جانے سے پہلے ان کو کہیں گے کہ یہ آپ کون سے قانون کے تحت کر رہے ہیں. کوئی آئین, کوئی قانون آپ کو جو ہے وہ وہاں سے 2 کلومیٹر عمران خان سے بھی ملنے نہیں روک سکتا. 2 کلومیٹر باہر تو جو ہے وہ نہیں روک سکتا. اگر آپ نے پاکستان کے آئین قانون کو اتنا جو ہے وہ بنانا ہے مذاق, تو پھر اور خواجہ آصف نے نظام کو ہائبریڈ کرنا ہے, تو پھر عمران خان کی ٹویٹس کا اتنا گلا تو نہ کریں نا. ٹھیک ہے, جب وہ حقیقت کو حقیقت کہتے ہیں تو آپ کو گلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہے ان پہ جو ہے وہ جے آئی ٹی بن جاتی ہے. خواجہ آصف پہ بھی ابھی جے آئی ٹی بنائے نا. ایک چیز میں دوبارہ کہہ دوں, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. میں 2 دن پہلے بھی گیا, آج بھی گیا, آج میں اس گروپ کے ساتھ گیا جو 5 لوگ عمران خان نے بلائے تھے. دیکھیں, عمران خان مائنس نہیں ہوں گے, یہ جو بھی کریں. ہمیں اب جو ہے وہ ضرور یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم سے عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہے. میں اسی کوشچن پہ آنا چاہ رہی تھی کہ اب دس ہیز بین ہیپننگ فار اے وائل کہ آپ لوگ جاتے ہیں, وہاں پر روکا جاتا ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر 2 کلومیٹر دور آپ کو گاڑیاں اتارتی ہیں اور وہاں سے آپ لوگ آگے پیدل چلتے ہیں, پھر وہاں خالی پلاٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو چل رہا ہے. ہاؤ از پی ٹی آئی گوئنگ ٹو بریک دس ویشیس سائیکل؟ کیونکہ یہ تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے. اب آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کے اوپر جب کوئی کلیئرٹی آنے لگی اور جب تحریک شروع ہونے لگی, تو اس سے پہلے پارٹی کے اندر ایک بڑے واضح اختلافات نظر آئے, چاہے وہ علیمہ خان صاحبہ اور علی امین کے درمیان میں ہوں, یا پھر ورکر سپورٹر کے درمیان اور کے پی گورنمنٹ کے درمیان میں ہو, یا پھر لیڈرشپ کے آپس میں درمیان میں ہو کہ بھئی آپ نہیں نکلے تو آپ نے احتجاج نہیں کیا. تو یہ جو ہے سلسلہ, یہ بڑا لیجٹمیٹ سوال ہے, اور جو سپورٹرز ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں میرا ان سے گلا نہیں ہے. لیکن مجھے آپ کو 2-3 منٹ دینے پڑیں گے. دیکھیں, آپشنز ہمارے پاس کیا ہے. ہم آج گئے, ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, کیا ہوا؟ واپس آئے, پولیس والے کو لیکچر دیا. وہ اپنی وردی کی بے عزتی کر رہا ہے. وہ جو ہے قانون کو وہ توڑ رہا ہے, آئین کو وہ توڑ رہا ہے. We respected the law, we came back. ٹھیک ہے. دوسرا آپشن کیا ہے؟ کورٹ جائیں, کورٹ کیس لگ رہے ہیں, سپریم کورٹ جائیں, چلے جائیں گے. سپریم کورٹ تو کہا آپ نے آج تک غلط سپریم راستہ کورٹ کو وہاں پہ کھٹکھٹایا. آپ نے وہ مجھے نہیں پتا جو وکیل اور علی امین خان گئے تھے وہ ان سے پوچھنا پڑے گا. لیکن یحییٰ افریدی صاحب کے جیل ریفارمز ہیں. میرے پاس یہ حق ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھوں کہ سر آپ جیل ریفارمز کر رہے ہیں, can the ex-Prime Minister of Pakistan get his legal visitation rights? And do any of us have the right to call ourselves a public servant but not stand by the law? یہ میرا حق ہے سوال کرنے کا کسی بھی پبلک سرونٹ سے یا نہیں. ٹھیک ہے. وہ آپشن بھی اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ عدالت بھی اتنی وائبرنٹ ہے جتنی ہماری اکانومی وائبرنٹ ہے. اور کیا آپشن ہے؟ بس یہی رہ گیا نا کہ قانون کو ہاتھ میں لیں یا پھر پیسفل پروٹیسٹ کریں. عمران خان کا راستہ تو پیسفل پروٹیسٹ ہے, لیکن وہاں پہ جو میں کہہ رہا ہوں وی ہیو ٹو گیٹ آور ہاؤس ان آرڈر. یہ اگر کوئی کہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات نہیں ہیں اور جن کے لڑائیاں ہوئی ہیں یا جن کے ایک دوسرے سے گلے ہیں نا, someone has to set those in order. یہ جو بجٹ کا معاملہ ہوا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بجٹ 30 تک پاس ہونا چاہیے لیٹ ہو سکتا تھا تھوڑا سا, لیکن نہیں 30 کو پاس ہونا تھا. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ 30 تک بہت ٹائم تھا, بہت چیزیں فرق ہو سکتی تھی. ڈو وی ایز اے پارٹی ہیو دی کریج ٹو لک ایٹ دس کہ ہم نے اس میں کون سی چیز ٹھیک کی یا کون سی چیز غلط کی؟ بیکاز وی او اٹ ٹو عمران خان. یہ عمران خان کی طرف ہماری ذمہ داری ہے. دیٹس آل آئی ایم سیئنگ. میرے لیے بڑا آسان ہے کہ کہنا کہ نہ پاس کرے, میں وہ بات نہیں کرتا. تو یہ انٹروسپیکشن کرے گا کون جھگڑا صاحب؟ دیکھیے یہاں پر تو کوئی کسی کی اتھارٹی نہیں مانتا. دیکھیے وہی ہے نا, جس دن ہم یہ سمجھیں مطلب کہ یہ اتھارٹی کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ فار ایگزامپل علیمہ خان سے گلا کرتے ہیں. ایک بہن کے جذبات سمجھیں. اف وی گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر تو کوئی جو ہے وہ پارٹی کی ہائرارکی سے باہر نہیں بولے گا. بٹ اے سسٹر ہیز دا رائٹ ٹو بی کنسرنڈ اباؤٹ ہر بردر.
ایسے ہے یا نہیں ہے. بیسیکلی سسٹر کی فرسٹریشن اسی لیے سامنے آئی نا کہ وہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ بھائی پارٹی کچھ کر رہی ہے, ہاتھ پاؤں مارے, بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے, پھر پولیٹیکل. پہلی حقیقت یہ ہے کہ ظلم یہ ریاست کر رہی ہے, ظلم یہ اسٹیٹ کر رہا ہے, بٹ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ جو ہے وہ فرق کریں. وہ تحریک جس دن ہم یہ جان گئے کہ ہاؤ ٹو ریزالو دیز ڈفرینسز اینڈ موو فارورڈ. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو لائک سم ون. میری نہیں علی امین سے بنتی نا. آج ہم گئے, خان صاحب نے ایک کمیٹی میں ڈالا تو ہم گئے, میں وہاں پہ خان صاحب کو ان پٹ دے دوں گا. میرے سے علی امین یا مزمل بھی بجٹ پہ ان پٹ جو ہے وہ لے لے. بجٹ کے بعد انہوں نے میرے سے لیا, میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پہلے کیوں نہیں, میں نے ان کو اپنا ان پٹ دیا. ٹھیک ہے, تو وہ اب میری ذمہ داری ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو لائک دیم ٹو ڈو واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. یہ چیز ہر کسی کو سمجھنی ہوگی, ورنہ ہم اپنی دو اینٹ کی مسجدیں کھڑی کر سکتے ہیں, بٹ دا پارٹی وونٹ موو فارورڈ. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات تو تیمور جھگڑا کر رہا ہے نا آپ کے مائنڈ سیٹ اندر بھی کر رہا ہوں, باہر بھی کر رہا ہوں. ہاں, لیکن آپ کی مائنڈ سیٹ کے کتنے لوگ پارٹی میں موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اگر میری کسی سے نہیں بنتی لیٹس ایون دین لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ ورک فار عمران خان. یہ سٹ ٹوگیدر ورک ٹوگیدر بھی آسان نہیں ہے. دیکھیں جس ٹائپ کے الزامات آپ پہ لگتے ہیں نا, نہیں آپ پہ تو لگے نا 24 سوالوں کا, آپ کو جو ہاں بھولتا نہیں ہے, لیکن اگر آپ میچورٹی سے ایکٹ کر رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کے پرسنل خیالات ہوتے ہیں, دی ادر تھنگ از کہیں نہ کہیں تو آپ نے وہ جو ہے وہ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, جب ہم نارملی پالیٹکس میں جو ایک عام سیاستدان ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی آج یہاں پہ ہوتا ہے, کل یہاں پہ ہوتا ہے, تو ایک پرنسپل کے لیے ہم جو ہے وہ کیوں کوئی راستہ نہیں نکال سکتے کہ اکٹھا کام کریں. یاد رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ بھی بھولا ہوں. ٹھیک ہے, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ہمیں ایک راستہ نکالنا ہے, دیٹس آور رسپانسبلٹی. میں یہ بات یہاں تک میں پبلکلی اس لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ اندر بھی ہم نے کہہ دیا, لیکن دا پبلک آر آسکنگ اس. ٹھیک ہے, اور شاید ہمیں تھوڑی سی بات جو سچائی ہے وہ پبلکلی بھی کہنی ہے تاکہ ہم انٹرنلی وہ چینج لا سکیں. اچھا, اب فائنلی یہ بتائیے وہ جو تحریک ہے, ویسے تو عمران خان نے خود کہا میں لیڈ کروں گا, میں کروں گا, لیکن وہ بھی اس تحریک کو اپنے پرزنرز کے لیے ہی کہہ رہے ہیں نا. سب کچھ تو عمران خان پہ نہ ڈالیں. نہیں, میں خود کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں پارٹی کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں ہم کون سی چیز عمران خان پہ ڈالیں گے میں آپ سے when he is in jail. کہ ویسے تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں لیڈ کروں گا, لیکن now that the government is not allowing you to meet him, budget pass ہونے کی مجبوری بھی. میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا. تو بس پھر نہیں شفا, دو طریقے ہوتے ہیں. چیلنج کیا ہے ہمیں پارٹی میں, دو طریقے ہوتے ہیں لیڈرشپ کے ایک آرگنائزیشن میں. یا تو ایک لیڈر ہو اور اس کی جو اتھارٹی ہے وہ سب مانے. وہ لیڈر عمران خان ہے, وہ جیل میں, وہ اس ریاست کو پتہ ہے, وہ ہر قانون توڑ دے گا تاکہ ہماری ایکسیس نہ ہو. دوسرا کوئی انڈیویجول نہیں ہے جو کہ وہ اتھارٹی پی ٹی آئی میں پوزیشن انجوائے کر سکتا ہے, اتھارٹی نہیں انجوائے کر سکتا. ٹھیک ہے, دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلیکٹیو ڈیسیجنز لیں. وہ ہمارا فیلئر ہے, میں مانتا ہوں. وہ جو کلیکٹیو ڈیسیجنز لینے کا نظام ہے نا, جہاں اگر آپ ڈیسیجن لیں, میں آپ کی ٹانگیں کھینچوں, میں ڈیسیجن لوں, آپ میری ٹانگیں کھینچیں, دیٹ از ناٹ ورکنگ. وہ ہمیں بدلنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز, چاہے کسی کے پاس پارٹی کا عہدہ ہو, چاہے کوئی ایم پی اے ہو, چاہے کوئی ایم این اے ہو, چاہے کوئی منسٹر ہو, ٹھیک ہے, دیز تھنگز آر سیکنڈری. دیکھیں یہ چیز ضرور ہے, یہ عمران خان کو بھی حق ہے کہ وہ ہم سے پوچھے, یہ عمران خان کی وائف اور ان کی فیملی کو بھی حق ہے کہ ہم سے پوچھے, یہ عمران خان کی بہنوں کو بھی حق ہے کہ ہم سے پوچھے, کہ وہ تو جیل میں ہے, ان سے تو زیادہ آزاد ہم سب ہیں. Are we making enough effort? I think individually we are, but collectively are we doing everything right? No, we are not. We have to fix that because یہ پوری عوام ابھی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. میرے خیال میں ہم اس کو فکس کر لیں گے, لیکن we not there. اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو یہ بجٹ پہ یہ کنٹروورسی نہ ہوتی. اس میں کسی کو غدار پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن we have to realize کہ ہم نے کچھ ٹھیک نہیں کیا, اس لیے ہم نے موقع دیا ہے لوگوں کو, ہمارے سپورٹرز کو, اور ایک دوسرے پہ جو ہے وہ مڈ سلنگنگ کرنے کے لیے کہ سوال اٹھائیں.
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तैमूर सलीम झगड़ा साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे और इसे आज तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने बात की। आपने शाज़ो नादर ही शायद इनको इस टोन में या इस टेनर सुना होगा, और इनकी बातें तो बहुत कुछ बता ही रही हैं, तरीक़ाकार लबो लहजा भी बहुत कुछ बता रहा है। अब देखते हैं कि पीटीआई कितनी जल्दी अपने इंटरनल डिफरेंसेस को फिक्स करने की कोशिश करती है और एक कलेक्टिव एफर्ट करती है। इंडिविजुअली बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें भी नज़र आता है, लेकिन कलेक्टिवली क्या हो रहा है ये एक सवाल है जो कि वर्कर भी पूछता है। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम बजट की ऐवान से मंजूरी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस हवाले से हम हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार पर बात करेंगे कि जिसने 10 जून को बजट पेश किए जाने के मौके पर काफ़ी एतराज़ात उठाए थे। ये पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का पहला मौका है कि जब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना, जिसकी सरबराही पीपल्स पार्टी ही के पास है, उसने पेश किए गए वफाकी बजट का शिकवार जायज़ा लिया और इस हवाले से अपनी तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट पेश की, जिसकी रोशनी में ही अब वफाकी बजट ऐवान से मंजूर हुआ है। मीडिया ज़राए के मुताबिक इस दफ़ा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना की 50% तजावीज़ को वफाकी हुकूमत ने मंजूर किया है, यानी कि बजट में अकोमोडेट किया है और बजट में शामिल कर लिया है। वफाकी हुकूमत या वफाकी बजट की अगर हम बात करें तो उसकी मंजूरी के मौके पर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और बजट तजावीज़ मंजूर करने पर वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। और सोलर पैनल्स, ज़रा हाईलाइट्स अगर हम आपको बता दें तो सोलर पैनल्स पर 18% GST में 50% कमी और सेल्स टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी के इशू पर FBR के इख्तियारात को रेगुलेट किए जाने को पीपल्स पार्टी की एक अहम कामयाबी गिनवाया गया है। पीपल्स पार्टी बजट तरामीम के ज़रिए आवाम को रिलीफ दिलवाने में कामयाब रही है। और क्या अब भी ये एक आइडियल बजट है, आवाम दोस्त बजट इसको कहा जा सकता है, या अभी भी जो आवाम जिस नज़र से इस बजट को पेश होते वक्त देख रही थी आज भी उसी नज़र से देखेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चंद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अब आज जिस शक्ल में अपना जो वफाकी बजट है वो पेश होकर मंजूर हुआ है और पीपल्स पार्टी ने उसमें ज़ाहिर है खासे रखने डाले, हुकूमत के लिए मुश्किल बनाया उस मामले को कि भाई आप ये भी बदलें वो भी बदलें। 50% सिफारिशात ऐसी थी जो कायमा कमेटी ने अपनी मंजूर करवा ली हैं इस बजट में। मुतमईन है पीपल्स पार्टी? देखें जी, अगर आप कहें कि पार्लिमानी जमहूरियत की जो हुस्न है उसमें आपने देखा होगा, अगर जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में बयान कर दिया है कि पार्लिमानी सिस्टम में जो सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ होती है वो कमेटी होती है, कमेटी सिस्टम होता है। अब फाइनेंस की कमेटी में पहली दफ़ा हुआ है कि बजट का शिकवार जायज़ा लिया गया, ऐसा आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन जो नवीद कमर साहब और सारे लोगों की मैं समझता हूँ ये काबिशें हैं कि, और उनको क्रेडिट जाना चाहिए जिन्होंने पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को सामने रखते हुए फिर शिकवार जायज़ा लिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ गवर्नमेंट को फिर मानना पड़ा। और देखें, हम कोई गवर्नमेंट को ज़्यादा चीज़ें तो गवर्नमेंट का अपना बजट है उन्होंने पेश करना था, उनको भी अपनी सियासी साख भी बचाने की फ़िक्र होनी चाहिए थी। लेकिन एक मुश्किल बजट है, मुश्किल हालात में मुश्किल बजट है। आप इसको कहें कि प्रो पीपल बजट है, प्रो पीपल बजट नहीं है। लेकिन जो चंद इक़दामात उन्होंने किए हैं, कुछ बातें हैं जो मानी गई हैं, कुछ बातें हैं जिनका उन्होंने वादा किया है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के हवाले से, वो क्या? वो एग्रीकल्चर की एमरजेंसी का, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था कि आप अपने किसान को पैसा दें, बाहर के ताजर किसानों को पैसा ना दें। यूक्रेन या चीनी इंपोर्ट हो रही है 5 तो लाख ये मैं समझता हूँ इस हुकूमत की बहुत बड़ी एक कमज़ोरी और नालायकी है कि हम चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे और आपने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। या तो फिर ओपन कर दें, रेगुलेट करने की क्या ज़रूरत है? फिर किसान भी अपनी मर्ज़ी से दे गन्ना, जिस मिल को मर्ज़ी है दे, जून बंद कर दें। अगर मैं गन्ना डिस्ट्रिक्ट मंडी बॉउद्दीन में देना चाहूँ तो मैं उस मिल के दूँ, मैं सरगोदा में देना चाहूँ तो उसको दूँ। किसान को भी आज़ादी दें ना। किसान को तो आपने मिल के जून से बाहर ही नहीं निकलने देते, पुलिस बिठा देते हैं और 200-300 रुपये रेट मुकर्रर करते हैं। लेकिन जो चीनी है वो 500 रुपये के हिसाब से भी महंगी बिकती है तो बहुत बड़ा नीचे आम आदमी कंज्यूमर के साथ और किसान के साथ तो फ्रॉड होता है। लेकिन असल चीज़ देखनी ये है कि अब सोलर के ऊपर पीपल्स पार्टी की एक कामयाबी है और FBR के जो इख्तियारात उन्होंने SHO वाले इख्तियारात मांगे थे, हर किसी का दिल यही करता है कि मैं थानेदार ही बन जाऊँ। यकीनन टैक्स जो है वो मुश्किल है लेना, लेकिन टैक्स आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करें, आप रिफॉर्म्स करें, आप अपने बिहेवियर ठीक करें। आप जो लोग आपको 300 अरब रुपया रिश्वत के तौर पे दे देते हैं, वो 300 अरब भी ख़जाने के अंदर लाने की कोशिश करें। अपने लोगों के ऊपर चेक कर रखें। जो टैक्स के नेट में आ गया है उसका रगड़ा निकाल देते हैं, जो नहीं आता वो पैसे दे के निकल जाता है। अच्छा, अब तनख्वाहदार तबके की अगर हम बात करें कि उस पर जो कार्बन लेवी लगाई है 2.5 रुपये,
اس کا کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو پہلے ہی چیخیں مار رہا ہے کہ بھئی ہمیں ریلیف بھی اتنا نہیں دیا گیا جتنا کہ آپ لوگوں نے ٹیکس لگایا، اور ساتھ ہی وہ یہ بہت سارے مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنا ریلیف دیا گیا ہے وہ ٹیکس جتنا لگ گیا ہے وہ مائنس ہی ہو جائے گا اس کا امپیکٹ، اور پھر 2.5 روپے کاربن لیوی ہے، اس کو آگے بڑھ کر 5 روپے تک لے کر جانا ہے اگلے سال تک IMF کے مطالبے کے لیکن مطابق۔ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ IMF والا بھی یہ میں نہیں، اب فار ایگزامپل انرجی سیکٹر میں اب لائن لاسز ہیں، اب لائن لاسز جو نقصان 30% سے اوپر ہیں، اب وہ تو ہمارا گورننس سسٹم کمزور ہے جس کی وجہ سے لائن لاسز ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک جو فائنانس منسٹری، یقیناً بابو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پہ پولیٹیکل انپوٹ ہونی چاہیے، اور اگر پولیٹیکل بندے ہی فائنانس منسٹر بنے تو زیادہ یہ پولیٹیکل اکانومی چلانی پڑے گی آپ کو، جو گراس روٹ سے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں سندھ کے ہر ضلع کے اپنے مسائل ہیں، پنجاب کے ہر ضلع کے اپنے مسائل ہیں، اب لاہور کا مسئلہ دیکھ لیں یا آپ DG خان کا دیکھ لیں تو بڑا فرق ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں اور آپ یہاں سے ہی 10 کلومیٹر دور ٹیکسلا کراس کریں آپ تو اور مسائل ہیں۔ تو آپ یہ کہیں کہ جی اسلام آباد کے نزدیک ترین ہم نے اسلام آباد میں بھی وہی ٹیکس لگایا تو وہاں بھی ہم نے وہی لگایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگوں میں کیپیسٹی کیا ہے، لوگوں کو آپ دے کیا رہے ہیں۔ کوئی ایک ریلیف دے دینا، یا تو انرجی سستی کر دیں، یا لون بڑے سستے کر دیں، یا لوگوں کو ایجوکیشن اتنی اچھی کر دیں کہ لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو اچھے لوگ مل جائیں، لوگ باہر جانا چاہیں، اسکلڈ لیبر چلی جائے، ایکسپورٹ کریں، ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کریں۔ فارن ریمیٹنس آپ کے کہاں سے آ رہے ہیں؟ سارے مڈل ایسٹ سے یا یورپ سے جو لوگ بھیج رہے ہیں وہ آپ کا فارن، وہی آپ کا جو ڈالر آپ کے پاس آ رہا ہے، جو فارن ریزرو آپ کے بہتر ہوتے ہیں وہ فارن ریمیٹنس سے ہوتے ہیں۔ ایکسپورٹ آپ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ آپ نے کس فصل میں آپ کی پولٹری انڈسٹری نے گرو کی ہے، آپ کی لائف سٹاک انڈسٹری نے گرو کی ہے، ان دونوں انڈسٹری میں گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑی بہت محنت کر کے آپ تو الٹا ہر ایک کو ٹیکس میں دبوچ رہے ہیں، اور نہ آپ ایکسپورٹ میں پرائرٹی، میرے خیال میں۔ اچھا، اب شکوار تو ہم نے جائزہ لیا قائمہ کمیٹی میں، ہم نے جہاں پر تعریف بندی ہے وہاں پر تعریف بھی کریں گے، لیکن جو تنخواہ دار طبقہ ہے، میں پھر اسی سوال کی طرف آؤں گی کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور اس میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں، اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ایک موقف نوید قمر صاحب نے دیا تھا، انہوں نے کہا ہماری تو سفارش یہ تھی کہ 20% ان کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھنی چاہیے، اور حکومت نے جو ہے وہ جتنی بڑھائی، مطلب ہم اس سے بہت مطمئن نہیں، ہمارا نمبر جو تھا وہ 20% تھا۔ پھر اسی طرح جو پینشنرز تھے ان کو بھی کہتے ہیں کہ داد رسی کر کے ان کی بھی 15% پینشن جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے علاوہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو مڈل کلاس ہے پاکستان کی، وہ تقریباً ہی بہت سارے ان میں ایسے ہیں، یا جتنے فائلرز ہیں ان میں وہ مڈل کلاس کا ایک بڑا چنک جو ہے وہ شامل ہے، کیونکہ وہ ٹیکس ایویڈ کر نہیں سکتے، ان کے پاس وہ مینز بھی نہیں ہے، نہ اتنے وکیلوں کی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں، نہ کچھ اور ہے، تو وہ تو پس رہا ہے، وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی کے اندر بھی آ رہا ہے، وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اندر بھی آ رہا ہے، اور تنخواہیں اس بیچارے کی، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ ایک عام پرائیویٹ سیکٹر کا ملازم ہو، یا دہاڑی دار طبقہ ہو، یا کوئی اور ہو، ان کو اتنا ریلیف آپ کو لگتا ہے ملا ہے اس بجٹ میں نہیں، جتنا میں ملنا چاہیے سمجھتا تھا؟ ہوں جو سرکاری ملازم ہے جی اس کو تو نہیں ملا بالکل، اور گریڈ 17 تک تو میں سمجھتا ہوں ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے بالکل۔ چھوٹا نیب کاسر کے اوپر یا کلرک کے اوپر آپ کیا ٹیکس لگائیں گے، یا سپرڈنٹ، یا جو 14-15 گریڈ کا اس کو کتنی تنخواہ آپ دیتے ہیں، کیا ٹیکس آپ نے لینا ہے اس سے؟ تو گریڈ 16-17 تک تو میں سمجھتا ہوں ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر میں جن کی تو آپ جو 20 لاکھ سے اوپر تنخواہ لے رہے ہیں ان کے اوپر لگا لیں ٹیکس، لیکن اتنا ٹیکس تو لگائیں کم از کم وہ اپنے بچے پڑھا لے اپنی۔ اب لوگوں کو دیکھیں نا، ٹیکس لگائیں، ٹیکس کے بدلے دے کیا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ یہاں تو آپ ایک آئیڈیل سسٹم بتا دیں کہ ہم ایجوکیشن آئیڈیل دے رہے ہیں، ہم ہیلتھ آئیڈیل دے رہے ہیں، ہم لا اینڈ آرڈر آئیڈیل دے رہے ہیں، تحفظ دے رہے ہیں آپ کو، صحت تعلیم اور تحفظ، پینے کا صاف پانی اور خوراک، روٹی کپڑا اور مکان ہی الٹیمیٹلی۔ اب تو امریکہ میں بھی نعرہ آج بھی وہی لگ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ لیکن چیزیں، یہ شرائط آپ لوگ منوا نہیں سکے گورنمنٹ نہیں سے، دیکھیں ہم ایک تو مڈل کلاس آدمی دیکھیں کے ہمارے لیے پاس نا جی کوشن بڑا تھوڑا ہوتا ہے منوانے کا۔ ہم نے بجٹ، کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ بجٹ پاس ہونا ہے، کیونکہ یہ حکومت کو گرنے بھی نہیں دیں گے، اور حکومت کو اس وقت، کیونکہ ہم جنگ کی جو خطے کی صورتحال ہے، جس طرح پاکستان کی ابھی ہم جنگ کے ریڈ الرٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چند صاحب پاکستان میں حکومتیں تو آنی جانی ہیں۔ نہیں، حکومتوں کی بات نہیں ہے، ہمارا جو خطے کے اندر صورتحال ہے نا، اس وقت ہم کرائسس افورڈ نہیں کر سکتے۔
اس وقت آپ پولیٹیکل آلریڈی آپ کے اندر اسٹیبلٹی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور اسی سے مجھے ایک اور پوائنٹ بھی یاد آیا کہ فاٹا اور پاٹا جو مرج ڈسٹرکٹ تھی خیبر پختونخوا میں، ان کا جو ٹیکس فری سٹیٹس تھا وہ بھی اس حکومت نے ختم کرایا ہے، اور وہ بھی پیپلز پارٹی بحال نہیں کرا سکی. تو وہاں پر بھی ایک اب صورتحال ایسی ہے کہ وہ تو چیخیں ماریں گے لوگ وہاں پر. نہیں دیکھیں وہاں تو ان کو ریلیف دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں چلو تھوڑا سا لگا لیتے، لیکن کچھ جو بڑی فیکٹری ہیں جس طرح سگریٹ کا فراڈ ہوتا ہے، جس طرح اور بڑے بزنسز کا وہاں لوگ فراڈ کرتے ہیں، سکریپ منگواتے فاٹا کے نام پہ بیچ گوجرا والا میں دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کنٹرول بھی کرنی پڑیں گی. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں جو جینون وہاں کا بزنس مین ہے اس کا بھی نقصان ہوا ہے. چند فراڈولنٹ پریکٹس جو ہے، جو لوگ غلط پریکٹس کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہاں کے جینون بزنس مین کا بھی نقصان ہوا ہے، کیونکہ ٹیکس چوری بڑی ہوتی ہے، اور جو بزنس مین جو عام کے پی کے کا یا ایسے علاقے کا جہاں ٹیکس ہے، تو میرے بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر ہماری پارٹی کے اندر بھی. اور لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی ان کو تھوڑا ٹیکس لگانا چاہیے. تھوڑا لگانا چاہیے. ٹیکس پہلی دفعہ آپ ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کریں، اور آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو غلط استعمال کر رہے ہیں اس شیک کا. اچھا، اور فائنلی یہ بتائیے چند صاحب کہ اس چیز کی گارنٹی آپ لوگوں کو نون لیگ نے دی ہے حکومت نے کہ کوئی منی بجٹ اس کے بعد نہیں آئے گا اور اس کا ٹیکہ مزید عوام کو نہیں لگے گا؟ دیکھیں فی الحال تو کہا ہے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا. اچھا، فی الحال کہا ہے، فی الحال کہا ہے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا، لیکن فی الحال پہ غور کیجیے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو شرافی ہے اپنے خرچے کتنے کنٹرول کرتی ہے، خرچے کے اپنی عیاشیاں کتنی کنٹرول کرتی ہے، اور اپنے جو مراعات ہیں اس کو کتنا کنٹرول کرتے ہیں اور ڈیلیور کتنا کرتے ہیں. ہمارا بیوروکریٹک سسٹم ریفارمز کتنی ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہمارا بیوروکریٹک سسٹم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. آپ اس کے اوپر جس مرضی بیوروکریٹ سے پوچھیں، ڈیبیٹ کروا لیں. یہ تو کوئی اچھا اوپر حکومت آنکھتی کو منسٹر اچھا بیٹھ گیا تو چلا لیا سسٹم کو، ایک بیوروکریٹ اچھا آ گیا تو چلا. ادروائز ایک جو آٹو سسٹم ہوتا ہے آپ کا بیوروکریٹ، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، سسٹم چلتے ہیں. تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سسٹم، اس سسٹم میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے ندیم افضل چند صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اہم ترین اتحادی ہے نون لیگ کی، اس کا موقف پیش کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے. مطمئن تو بہت نہیں ہے، لیکن ایک کشن ہی تھا، ایک سپیس تھی جس کے اندر رہ کر ان کے مطابق پیپلز پارٹی کو آپریٹ کرنا تھا، اور جتنا منوایا جا سکتا تھا اتنا حکومت سے انہوں نے منوایا ہے. باقی ان کے پاس سپیس نہیں تھی. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو فی الحال کا جملہ ندیم صاحب نے بولا ہے کہ فی الحال تو حکومت نے یہ بتایا ہے، یہ باور کرایا ہے کہ کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کہیں حکومت ایک اور ٹیکہ تو نہیں عوام کو لگاتی، لیکن اس ٹیکے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور اللہ سے دعا کرنی پڑے گی کہ ایسا ٹیکہ مزید اب نہ لگے. اسی کے ساتھ مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.